ایک چھوٹے سے شہر کے تنگ گلی میں ایک کچا سا گھر تھا جہاں جمیل اپنے امی ابو کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں تھے، پرانے فرنیچر اور ٹوٹی ہوئی دیواریں تھیں، لیکن اس چھوٹے سے گھر میں بہت پیار تھا اور سب ہنسی خوشی رہتے تھے۔ جمیل کی امی بشرا بی بی بہت صابر خاتون تھی۔ جب گھر میں کھانا کم ہوتا تو وہ یہ کہہ کر ہٹ جاتی کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ وہ خود آدھی روٹی کھاتی تاکہ ان کا بیٹا جمیل پیٹ بھر کر کھا سکے اور کبھی بھوکا نہ سوئے۔ جمیل کے ابو ریاض صاحب ایک مزدور تھے۔ وہ سخت گرمی میں سارا دن اینٹیں اٹھاتے اور پسینہ بہاتے تاکہ جمیل کے اسکول کی فیس دے سکے اور اس کے لیے اچھی کتابیں لا سکے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بڑا آدمی بنے۔ عید کا دن قریب آ رہا تھا۔ امی کے پاس اپنے جوڑے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی جمع پونجی نکالی اور بازار جا کر جمیل کے لیے ایک بہت پیاری اور نئی قمیض خریدی۔ وہ جمیل کو نیا لباس پہنا کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ رات کے وقت جب سب زمین پر بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھاتے تو گھر میں بہت باتیں ہوتی تھی۔ جمیل اپنے ابو کو اسکول کے قصے سناتا اور امی اسے پیار بھری دعائیں دیتی۔ وہ غریب ضرور تھے پر بہت خوش تھے۔ وقت گزرتا گیا اور جمیل اب بڑا ہو کر ایک صحت مند جوان بن گیا۔ اب وہ پہلے جیسا معصوم بچہ نہیں رہا تھا۔ اس کی سوچ اب بدلنے لگی تھی اور اسے اپنے غریب گھر سے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ جمیل نے شہر کے امیر لڑکوں سے دوستی کر لی تھی۔ وہ دوست ہر وقت نئے پیشن اور پیسوں کی باتیں کرتے۔ جمیل کو اب اپنی امی ابو کے پرانے کپڑے اور کچا گھر اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ ان سے دور ہونے لگا۔ جب جمیل تک کر گھر آتا تو امی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتی اور پانی پلاتی تھی، لیکن جمیل غصے سے کہتا مجھے ہاتھ مت لگائے، مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ وہ اپنی ماں کی اس ممتا کو بوجھ سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن امی نے بہت پیار سے جمیل کے پاس بیٹھ کر کہا بیٹے یہ دوست صرف وقت کے ساتھی ہے، اپنے پڑھائی اور کام پر دھیان دو۔ لیکن جمیل کو ماں کی یہ سچی اور اچھی باتیں بھی بہت کڑوی لگی۔ جمیل غصے سے چیخنے لگا آپ کو کچھ نہیں پتا باہر کی دنیا کا، مجھے بار بار نصیحت نہ کیا کرے، مجھے آپ کی آواز سے چڑ ہوتی ہے۔ یہ سن کر بشرا بی بی خاموش ہو گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی نے جمیل کے لیے بہت محنت سے اس کا پسندیدہ سالن بنایا۔ جمیل نے جب دیکھا کہ کھانا سادہ ہے تو اس نے غصے میں پلیٹ کو زور سے ٹوکر ماری۔ سارا کھانا فرش پر گر گیا اور امی اسے دیکھ کر تڑپ گئی۔ جمیل نے یہاں تک کہہ دیا جب میرے دوست ملنے آئے تو آپ کمرے سے باہر نہ نکلنا، مجھے آپ کو ماں کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ماں کے لیے یہ لفظ کسی خنجر کی طرح تھے جس نے ان کا دل چیر دیا۔ ابو نے جب جمیل کی یہ باتیں سنی تو اسے بہت پیار سے سمجھانے کی کوشش کی بیٹے یہ ماں وہ ہستی ہے جس نے تمہیں اپنا خون جلا کر پالا ہے، اس کا دل نہ دکھاؤ ورنہ دنیا میں کبھی سکون نہیں پاؤ گے۔ پر جمیل نے ایک نہ سنی۔ جمیل کے سر پر غرور سوار تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اب اس غریب گھر میں ایک پل بھی نہیں رہے گا۔ اس نے غصے میں اپنا بیگ اٹھایا، اپنے کپڑے ڈالے اور سوچا کہ اب وہ اپنی مرضی کی زندگی جیے گا۔ باہر بہت تیز بارش اور اندھیرا تھا۔ جمیل گھر کا دروازہ زور سے بند کر کے نکل گیا۔ امی روتی ہوئی پیچھے بھاگی بیٹے اندھیرا ہے رک جاؤ، پر جمیل نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ جمیل کے جانے کے بعد گھر میں قبرستان جیسے خاموشی چھا گئی۔ امی ہر وقت جمیل کی بچپن کی تصویریں دیکھتے رہتی کہ ان کا پیارا بیٹا انہیں چھوڑ کر کہاں چلا گیا ہے۔ شہر کی دنیا بہت بے رحم نکلی۔ جب جمیل کے پاس پیسے ختم ہوئے اس کے ان امیر دوستوں نے اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ بھوکا پیاسا سڑکوں پر ٹھوکریں کھانے لگا اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ جب جمیل کو بہت زیادہ بھوک لگی اور کوئی مدد کرنے والا نہ ملا تو اسے اپنی امی کا ہاتھ سے کھانا کھلانا اور ابو کا پیار یاد آیا۔ وہ اپنی غلطیوں پر پچھتاتا ہوا اور روتا ہوا واپس اپنے پرانے گھر کی طرف بھاگا۔ جمیل گھر پہنچا اور امی کے پیروں میں گر کر زار و قطار رونے لگا۔ امی میں بہت گنہگار ہوں، میں نے آپ پر بہت ظلم کیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میں اب کبھی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ ماں کا دل تو پیار کا سمندر ہوتا ہے۔ بشرا بی بی نے فوراً اپنے بیٹے کو اٹھایا، اس کے آنسو صاف کیا اور اسے گلے لگا لیا۔ گھر میں ایک بار پھر سے ہوشیاں واپس آ گئی اور جمیل اب ایک نیک بیٹا بن گیا۔ پیارے دوستو،
ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کا دل دکھانے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ ہمیشہ ان کی عزت کرے تاکہ اللہ آپ سے خوش رہے۔ اگر یہ کہانی اچھی لگی تو ایسے سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دے۔